بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل سے ایک اپنی سیلف اسیسمنٹ وہ کی تھی کہ کیا کیا ہمارے شخصیت کے کون سے پہلو ہیں کہ جنہیں ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ وہیں سے آتا ہے۔ تو اب ہم ایک ایک پہلو پہ الگ الگ چلتی ہوئی ہماری گفتگو چلے گی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی ایک سوال سے کہ نیکی ہے کیا اور کیسے ہم شخصیت میں شامل کر سکوں۔ اب نیکی چیز کیا بھی یہ ہم سنتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ مسجد میں کبھی جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ مولانا صاحب فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ اب نیکی ہے کیا چیز بھی تاکہ پتہ ہو اور ہم دیکھ لیں کہ شخصیت میں کیا پہلو ہے۔ تو یہ ہم بات کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا یہی کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سارے پہلوؤں پہ بات ہماری چل رہی، جس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تو بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم ایک خاص پہلو سے کہ جو ہمارا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے اس کے لحاظ سے ہم اسپیشلی فوکس کرتے ہیں۔ اب وہی برین سٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو سوال وہی تھا ہمارا۔ اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے اس کی روشنی میں نیکیوں کی ایک فہرست تیار کر لیجئے اور یہ بیان کر لیجئے کہ ایک موجودہ دور میں ان نیکیوں کی کیا عملی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ لسٹ کیا ہے؟ وہ لسٹ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ ابھی میرے لیکچر کو یہیں پہ آپ کلوز کر لیں اور پہلے آپ قرآن مجید کی اسی صورت کے ایک نیکیوں کی ایک لسٹ بنا لیں، اور دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ اسی لیکچر میں بھی اس میں عرض کروں گا، اور پھر خاص طور پہ اب ضرورت اس کی ہوگی کہ اب یہ جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اس آیت میں، ان کے امپلیکیشن کیا ہے آج کل، یہ سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں کن کن نیکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک فہرست اس کی تیار کر لیں اور اپنی شخصیت کا جائزہ کر لیں کہ ان نیکیوں میں ہم کس قدر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لیکچر جس کو پہاڑی کا واز یا پہاڑی کا لیکچر آپ کہہ لیں، تو وہ کیا انہوں نے ایک لسٹ ارشاد فرمائی تھی، اس میں وہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اسی کی تفصیل میں اب میں عرض کرتا ہوں۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اب ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور اس میں ایک پوری لسٹ وہ میں نے بنا دی۔ آپ اگر اس میں اختلاف کریں آپ ایک مزید لسٹ اس میں ڈیوائیڈ کر لیں اس طرح سے، تو یہ عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ آخرت کے دن فرشتوں کتاب اور نبیوں کو مان لے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے فنڈ کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کریں۔ تیسرا یہ فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ چوتھا یہ فرمایا کہ نیک تو وہ شخص ہیں جو جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ اور تنگی اور مصیبت میں اور جنگ کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ یہی یہ راست باز لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی۔
اچھا، اس کو سٹارٹ میں یہ بتا دیا یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے مشہور لوگ جو ہیں وہ تھے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور اس کے دو گروپ ہو گئے تھے، ایک یہودی اور ایک کرسچنز۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے قبلہ جس پہ وہ فوکس وہ کرتے تھے، اس طرف نماز پڑھتے تھے، وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اب مسجد اقصیٰ یروشلم میں، تو اس میں انہوں نے اب یہ ایک خاص فوکس کیا تھا مشرق کا اور مغرب کا۔ مشرق کا وہ حصہ تھا کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ عنہا نے جہاں پہ بہت عبادت کی تھی، جس جگہ پہ، تو اس پہ انہوں نے فوکس کر لیا تھا کرسچنز نے۔ اور مسجد اقصیٰ کا جو مغربی ایریا، اس پہ فوکس جوز نے کیا ہوا تھا کہ اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا پورا ان کا سیکریٹریٹ اس ایریا میں تھا، تو اس میں انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ اصل نیکی ہے تو اس میں بہت، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مدینہ منورہ میں جیوز رہتے تھے اور اسی طرح کرسچنز بھی آتے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، اب کچھ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کچھ بزنس کے لیے بھی آتے تھے، تو وہ اسی پہ فوکس وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ مسجد کے مشرق یا مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ ان چیزوں کی ہے۔ اب یہ بتا دیا، اب وہ کیا بتا دی، یہ لسٹ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہمیں کرنا صرف اتنا چاہیے کہ اس میں سے اس پوری لسٹ کے اندر ہم میچ کر لیں کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نیکی کی طرف ہیں، اور نہیں کر رہے تو پھر ابھی اسی وقت ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تک ہم سے غلطی ہوئی، اب نہیں کروں گا، اور اب جو بھی ہماری پرسنالٹی کے اندر جو بھی ویکنس ہے اس کو ٹھیک کر لیں۔ بس یہ کام۔ اب یہ آج کل کے زمانے کی ایگزامپل سے ہم یہ زیادہ ہمیں واضح ہوگا۔ اب یہ جیسے مشرق اور مغرب کا جیسے جیوز اور کرسچنز میں ایک اختلاف تھا، تو اب دیکھیے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی نیکی کے اندر یہ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ فوکس ہو گیا ہے کہ بھی ہمارا جو لباس کا سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، داڑھی کا سائز اتنا ہونا چاہیے، اس چیز کا فوکس ہوا یہ ہو گیا کہ جناب ہماری شلوار جو ہے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے، یہاں پہ اتنا، ان چیزوں پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو اگزامپل کے طور پہ اس وقت بتا دیا کہ جناب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کی۔ تو پہلا کیا آیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان آئے، اب آخرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہماری، وہ ہے۔ اچھا فرشتے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہمیں کیا لینا دینا نہیں اس میں، صرف یہ ہے کہ وہ پورا ٹرانسلیٹ کر کے ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچا کر ہم تک لے آئے، بس اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور باقی وہ جانے اللہ جانے، ہمیں کیا لینا دینا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اور اس سے پہلے کی تورات، زبور اور انجیل ہمارے یہاں موجود ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، تو وہ امپورٹنٹ۔ اس پہ آپ اگر فوکس کر لیں، مان لیں، تو دیٹس انف، یہ ایمان ہے۔ پھر یہ بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہمیں عنایت کر رہا ہے، آپ کو چاہے ہمیں سیلری میں مل رہا ہے، چاہے ہم نے بزنس کیا ہے تو اس سے ہمیں پروفٹ ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو یہ سب کچھ کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ وہ ہم ضرور ایکسپینسز ہم کریں اس کے لیے، کس میں؟ ایک تو اپنے رشتہ داروں میں، اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی میں، ہمارے جو بھی یتیم ہوں، مسکین سے مراد وہ لوگ کہ جو ذمہ دار یہ ہے وہ، لیکن وہ بیچارے فائنینشیل پرابلمز میں ان کی۔ اچھا اس زمانے کے مسافروں کے لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے کا کلچر یہی تھا کہ اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، کہ جو لوگ بھی سفر کرتے تھے تو اب وہ جس گاؤں پہ بھی پہنچ گئے تو وہیں کے جو جس کی بھی اچھی حویلی ہو تو وہ ان کو رکوا دیتے تھے اور کھانا بھی ان کو دیتے تھے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو آج کل کے زمانے کی امپلیکیشنز میں آپ غور کر لیں کہ چلیں آج کل ہوٹلز ہیں
لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مسافر ہو سکتے ہیں کہ جن کو فائنینشلی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ جو ہوٹل کے ایکسپینسز پے کر سکیں، تو چلیں ان کی تو ہم خدمت کر سکتے ہیں نا آج کل۔ سوال کرنے والوں کی، اب سوال کرنے والے کون ہیں؟ اب یہ سوال ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فقیر آ کے ہم سے آ کے مانگتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو وہ پرابلم بتا رہے ہیں کہ بھی اس کا حل کیا ہے۔ تو ایک تو اگر ہمیں اس کا حل ہمیں معلوم ہے تو ہم وہ بتا دیں، اور اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو اس کی جتنی پاسبلٹی ہمارے ہاں ہو سکتی ہو ان کی خدمت کرنے میں یہ، وہ اگر بیمار ہے مثال کے طور پر تو ان کے لیے ہم ہاسپٹل لے جائیں، ہاسپٹل کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ہم پے کر دیں، تو یہ ہو سکتا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ہاں ان کے لیے میں یہ ضرور سجیشن یہی دوں گا کہ یہ جو آپ کے ہر سگنل پہ جو کھڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ایک انہوں نے اپنے اس کو بنا لیا ہوتا ہے کہ بس یہیں سے ہی آمدنی آتی، یعنی ایکچولی وہ کچھ لوگوں کا کام نہیں کرتے بلکہ صرف مانگتے ہیں، اور پھر ان کے گینگ کے جو ہیڈ ہوتا ہے جو سردار وہی اسے پورے فنڈ لے لیتا ہے، تو اس بیچارے فقیر کو کچھ نہیں ملتا، اصل فائدہ اسی بدماش کو مل رہا ہوتا ہے کہ جو پوری اس طرح سے لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو نہ دے بلکہ اپنے جاننے والوں کو دے، کہ جو آپ کے دوست ہوں، کولیگ ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کی ہیلپ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تھے، پہلے سے ہی موجود تھے، اور یہ اس پہ ہسٹری میں نے پوری ایک بک جو ہے لکھ دی کہ وہ یہ تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جو جیتتے تھے تو وہ ہارنے والوں کو سب کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، اور پھر یہ انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا تھا کہ اب جناب ان کی جو نسل ہوگی وہ بھی غلام ہوگی اور آن گوئنگ ہوگی۔ تو انفارچونیٹلی یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اس وقت غلام ہیں ان کو آزاد کریں، اس کے لیے خرچہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ جناب اب آپ کی اگر جنگ ہوگی، کوئی قیدی ہوں گے تو قیدیوں سے آپ سروسز کروا سکتے ہیں، کروا لیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جناب آپ غلام نہیں بنا سکیں گے، فار ایور نہیں ہوگا یہ۔ اب وہ جیسے ہی آپ کو یہ فیل ہو جائے کہ جناب ان کے اب وہ ٹھیک ہوگی، اب دشمنی بھی ختم ہو گئی، تو بس جناب ان کو اپنے آزاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح وہ آدمی خود اگر غلامی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو سارے لوگ ان کی ہیلپ کریں اور اس کے لیے ایون پیمنٹ کر دیں اور ان کو آزاد کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو امپلیمنٹ کیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فنڈ سے 63 غلام آزاد کر دیے تھے، یہ آپ نے کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کیا کہ اب جو بھی جہاں بھی جنگ ہوئی تو جو قیدی ہوتے تھے ان کو کچھ ٹائم کے لیے سروسز لیتے تھے، پھر جب دیکھتے تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اب کوئی دشمنی وہ نہیں کریں گے، ان کو آزاد کرتے تھے۔ اب اگر آزاد خود نہیں کر پا رہے یا وہ خود غلام وہ کہہ رہا بھائی میں کوئی دشمنی آپ سے کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں معاملہ، تو وہ کہتے تھے تو فوراً لوگ فنڈ لے کے آ جاتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ہوا کہ پھر اگلی نسلوں میں دوبارہ وہی غلامی شروع ہوئی، اور اب آ کے 1960 میں آ کے یہ لعنت جو ختم ہوئی۔ تو یہ انفارچونیٹلی وہی جو قرآن کا حکم تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا، اور اب چلو 1960 میں چلو اور کچھ نہیں، یورپینز نے اس پہ عمل کیا تو انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اور اب تورات کو پڑھ لیں تو سیم اس میں بھی یہی حکم ہے، وہاں پہ بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر کوئی قیدی ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی لمٹ بھی کر دی کہ صرف 10 سال تک ہی آپ کی سروسز وہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد لازماً آزاد کرنا، وہاں پہ بھی حکم ہے۔ نماز، اب نماز ہے کیا، وہ فرما دیا کہ بھی آپ نے یہ کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے، اور اذان کیا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسج آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آئیے اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم بھی نہیں رکھی ہوئی، یعنی منیمم جو ایک لازمی ہم پہ رکھا ہوا ہے کہ جو 17 رکعتیں پورے دن میں جو آتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، تو وہ آپ کریں، تو اس کے لیے ٹوٹل ٹائم 1
فوراً آپ ایک نماز پڑھیں تو اس کے لیے آپ کو 3-4 منٹ 5 منٹ لگ سکتے ہیں، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی وہ کر لیں. اس سے زیادہ جو کریں وہ آپ کا مزید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اجر آپ کے لیے عنایت کر دیتا ہے. زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رزق، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو ہمیں انکم آتی ہے، یہ انکم چاہے سیلری ہو چاہے آپ نے بزنس میں جو کیا اس میں پروفٹ ہوا، وہ ہے آپ کا، اس میں سے زکوٰۃ آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے وہ ایسٹس کہ جو استعمال میں نہیں ہوتے، آپ کے عام استعمال میں نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسٹس ہیں، مثلاً آپ کے زیورات ہیں یا آپ کی کوئی پراپرٹی ہے جو آپ کی پڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک الگ زکوٰۃ کا جو ہے فارمولہ الگ ہے، تو وہ ہمیں ادا کرنا ہے. پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہو گئے. پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی سے وعدہ کیا یا کوئی ایگریمنٹ کیا تو اس پہ لازمی پورا بھی کرنا، ایک یہ رسپانسبلٹی ہم پہ کی ہے. پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت کسی طرح کی کوئی بیماری ہو یا کوئی آپ کا پوری اکانومی کا کوئی مسئلہ ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، یا کوئی جنگ آ جائے، جنگ میں بھی آپ کی پوری اکانومی تباہ ہوتی ہے، تو اس وقت صبر کریں. صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھر بھی اپنی اسی نیکی کو کنٹینیو رکھنا، بس یہ رسپانسبلٹی، بس یہ کر لیں تو دیٹس اٹ. پھر ہم نیکی کی طرف آ گئے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی. یہ فرمایا گیا. آج کل ہمارے ہاں میں نے وہی ایگزامپلس دی کہ ہمارے ہاں تو نیکی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ جس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے اور جن کا ایک خاص طرح کی ایک خاص سائز کی داڑھی ہو تو وہ نیکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابھی یہ چیزیں کوئی امپورٹنٹ نہیں آپ کی. پھر یہ بتا دیا آپ کو فرقے کی حمایت کا لشکر ہمارے ہاں یہ بنا دیا لوگوں نے. یہ بھی اصل میں کچھ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا کہ کوئی اگر اختلاف ہو جائے اپنے دوست سے کسی معاملے میں تو نو پرابلم، اختلاف ہے رہے، نو ایشو. آپ کو جو صحیح سمجھتا آپ اس پہ عمل کریں، دوسرا اس پہ کرے، لیکن ایک دوسرے سے جب لڑائی کرنی ہو اور اس کے لیے اپنی گینگ کی شکل اگر بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ایک فرقہ بنتا رہا اور ہم آپس میں لڑتے رہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ جو لسٹ دی ہے کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں کرتے، انفارچونیٹلی. اس کو ٹھیک کر لیں ہم لوگ. مناظرہ اور لڑائیاں یہ ہم کرتے رہے، ہمارے یہاں یہ کلچر بہت کامن رہا. اب مناظرہ ایک تو یہ ہوتی ہے نا، پرانے زمانے میں مناظرہ یہ ہوتا تھا کہ ایک علمی ڈسکشن، اس میں ہوتا تھا کہ کئی اسکالر جناب، کوئی دو اسکالر آپس میں ملے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے قہوہ پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اختلاف ہے تو بھی رہے، اس کے بعد بھی گلے لگا کے چلے جاتے تھے. یہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں اس کو ایک لڑائی کی شکل کر لیا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ارشادات دے رہا ہے، جو صبر کا حکم ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے. ہمیں اس سے بچنا ہے بھائی. یہ ایک ہمارے اندر یہ ویکنس ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی کا جو لیکچر ہے اسی کی ہم سٹڈی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں یہ تقریباً انہوں نے 20 یا 25 یا 30 کے آس پاس کسی ٹائم پہ انہوں نے یروشلم کی ایک پہاڑی میں ایک لیکچر کیا تھا، اور اس میں جو بھی دیندار لوگ تھے ان پہ انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا. یہ بائبل میں انجیل متا جو ہے اس کے اندر یہ پورا موجود ہے. تو اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھ